الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باوقار علماء کرام، واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی عظیم مائیں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کئی مہینوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان ہو رہی ہے، لیکن آپ حضرات یہ بھی جانتے ہیں کہ درمیان میں اگر کوئی موقع زیادہ خاص آ جائے تو اس پر بھی گفتگو درمیان میں ہو جاتی ہے. اس لیے آج کا یہ جمعہ خاص طور سے اس علاقے والوں کے لیے اور علماء اور ائمہ کے لیے بڑا اہم ہے، اس معنی اگر کہ اللہ رب العزت ہر کسی کو اپنے آپ کو سنوارنے کا یا اسی طرح مجدھار سے نکلنے کا اللہ موقع ضرور دیتا ہے. اسی طرح کا موقع میرے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے. میں اور آپ جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک میں رہنے کی سب سے بڑی طاقت یہاں کے باشندوں کی یہ ہے کہ ہر 5 سال میں آپ اپنا ذمہ دار طے کریں، آپ اپنا رہبر اور رہنما طے کریں. اگر وہ 5 سال تک آپ کی بات مانے تو دوبارہ اسی کو ذمہ دار بنا دیں، اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا یا آپ کے تعلق سے وہ یہاں پر کام نہیں کرتا تو آپ اس کو 5 سالوں کے بعد ہٹا سکتے ہیں، معزول کر سکتے ہیں. لہذا اسی وجہ سے آج کا دن میرا اور آپ کا یہ بڑا اہم ہے. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ جو اللہ رب العزت نصیحت کے طور پر مجھے اور آپ کو ارشاد فرما رہا ہے، جس کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. لہذا اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں، ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو صرف اور صرف توکل کا سہارا لے کر، بزدلی کے ساتھ یا حکمت کا سہارا لے کر، اسی طرح ڈر اور خوف کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. نہیں، بلکہ میرا اور آپ کا اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے
جو خود چاہتے ہیں کہ ہماری مدد ہو، جو خود اپنے قدم بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ ایک قدم بڑھائے تو میرا اللہ 10 قدم بڑھانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بندہ اگر دوڑ کر کے چلے، بندہ اگر پیدل چل کر کے جائے تو میرا اللہ دوڑ کر کے آتا ہے۔ لہذا قدم پہلے مجھے اور آپ کو بڑھانا پڑے گا، مجھے اور آپ کو چلنا پڑے گا۔ جب میں اور آپ ذرا سا چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اس لیے میرے بھائی، میں آپ سے ایک گفتگو اور درمیان میں کرتا چلوں، جو میں اکثر کیا کرتا ہوں۔ یہ پریشانیوں کا آنا، یہ مصیبتوں کا آنا، یہ کوئی امت مسلمہ کے لیے اور اللہ کے ماننے والوں کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا کا آپ مطالعہ کریں، آپ تمام کی تمام امتوں کو دیکھیں کہ جس نے آ کر کے اللہ کو مانا، جس نے آ کر کے وقت کے نبی کو مانا، لہذا وہ تمام کے تمام پریشان کیے گئے، وہ تمام کے تمام مصیبتوں کے اندر ڈالے گئے۔ ہاں میرے بھائی، میں نے اور آپ نے بھی اللہ کو مانا ہے، میں اور آپ بھی وقت کے نبی کو، اپنے محمد عربی کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ یہ کیسے ہم نے سوچ لیا کہ ہم پر پریشانی نہیں آئیں گی، ہم پر مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ یہ ہم نے کیسے اپنے دماغ میں ڈال لیا؟ یاد رکھنا، جب میں اور آپ اللہ کے کلمے کو پڑھ چکے ہیں، جب میں اور آپ محمد عربی پر ایمان رکھ چکے ہیں، تو اب ہم پر پریشانیاں آئیں گی، اب ہم پر مصیبتیں آئیں گی، اور پہلے بھی یہ مصیبتیں آئی ہیں اور ہم سے زیادہ آئی ہیں اور ہم سے بڑی آئی ہیں۔ مسئلہ پریشانیوں کا نہیں ہے، مسئلہ مصیبتوں کا نہیں ہے، بلکہ اصل جو چیز مجھے اور آپ کو ڈرانے کی ہے، اصل جو چیز میرے اور آپ کے یہاں ایک افسوسناک ہے، وہ یہ چیز ہے کہ ایمان والوں کو اور اللہ والوں کو اپنی بربادی کی خبر نہیں ہے۔ ورنہ پریشانیاں پہلے بھی آئی ہیں اور ہم سے بڑی پریشانیاں، مصیبتیں پہلے بھی آئی ہیں اور ہم سے بڑی مصیبتیں آئی ہیں۔ میرے بھائی، یہ تو ایمان والوں کی قسمت ہے، یہ تو ایمان والوں کا مقدر ہے کہ ان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، اور جتنی پریشانیاں آئیں گی، میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ جب ان پر پریشانی آ جائے، جب ان پر مصیبتیں آ جائیں، تو ان کے ایمانوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمانوں کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ یہی کمال صحابہ کرام کا تھا کہ جب انہیں کوئی پریشان کرتا، اس لیے پریشان کرتا کہ کسی طریقے سے ایمان سے ہاتھ دھو لیں، کسی طریقے سے ایمان کو چھوڑ دیں، کسی طریقے سے اللہ کو بھول جائیں، کسی طریقے سے محمد عربی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ لیکن آپ ذرا صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیے، آپ ذرا صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیے، ان پر جتنی مصیبتیں آئیں یا جتنا ان کو ستایا گیا، ان کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اس لیے ایمان والوں کی خاصیت ہے یہ کہ ان پر جتنی پریشانی آتی ہے، یہ اتنے ہی اللہ کی طرف کو دوڑتے ہیں۔ لیکن اب معاملہ میں اور آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، پریشانیاں آنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے بھی آئی ہے۔ اصل جو چیز مجھے اور آپ کو ڈرانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو خبر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ پریشانیاں آنے کے بعد ایمانوں کے اندر اضافے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ایمانوں کے اندر اور کمیاں آ رہی ہیں، ایمانوں کے اندر اور کمزوری آ رہی ہے، یہاں تک کہ ہم غیروں کی چالوں پر چلنا شروع ہو گئے ہیں، غیروں کے راستوں پر میں اور آپ چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اے نوجوانوں، میں تم سے گفتگو کرنے چلا ہوں، ہاں جتنی مصیبتیں آئی یہ آئیں گی، لیکن اصل ان چیزوں کی خبر نہیں، بلکہ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کی خبر نہیں کہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف محنتیں ہو رہی ہیں، مجھے اور آپ کو ان چیزوں کی خبر نہیں۔ نوجوانوں کو ذرا دیکھو، ان کے ایمانوں کے اندر اضافے ہونے چاہیے تھے۔ ہاں، میں نوجوان بچوں سے گفتگو کرنے
کرنے چلا، انہیں چاہیے تھا کہ وہ مسجدوں کے اندر پابندی سے آتے، انہیں چاہیے تھا کہ وہ روزوں کی پابندی کرتے، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے مطابق، وہ اپنے محبوب کے مطابق زندگی گزارتے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ذرا دیکھو نوجوانوں، ذرا اپنی زندگیوں کے اندر غور کرو، آج ناچ گانا اور زیادہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ اے نوجوان، تو غیروں کے راستوں پر بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا ہے، لہذا میرے بھائی ہم دوسرے کو نہ کوسیں، دوسرے کو بد دعا نہ دیں، بلکہ کمی ان کی نہیں ہے، کمی میری اور آپ کی ہے۔ میں اور آپ اور زیادہ گناہوں کے اندر ڈوبنے لگے ہیں۔ غیروں کا کوئی تہوار آئے، معلوم ہے کہ ہمارا تہوار نہیں ہے، معلوم ہے کہ ہماری شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، معلوم ہے کہ یہ چیزیں ہماری شریعت میں ناجائز اور حرام ہیں، لیکن نوجوان بڑے شوق سے کرتا ہے، نوجوان بڑی پابندی سے کرتا ہے۔ آؤ ذرا میں اور آپ کو بتلاتا چلوں، ابھی 5 تاریخ میں ایک غیروں کا تہوار ہوگا جس کو میں اور آپ بسنت کے نام سے جانتے ہیں۔ کون منانے والا ہے؟ اے مسلمانوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کس طرح کی یہ پابندی کر رہے ہو؟ نہ ہمارے ماں باپ کو خبر ہے کہ میری اولاد چھت پر چڑھ کر کے کیا کر رہی ہے، نہ اولاد کو معلوم ہے کہ ہم کس گناہ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، کون سے حرام کام کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ نوجوانوں کو نہیں، جن کی عمریں بوڑھی ہو چکی ہیں، جن کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں، ان کو بھی شرم نہیں آ رہی ہے، وہ بھی اپنی چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ ڈی جے اور گانے اور باجوں کے ساتھ پتنگوں کا ایک محفل اور ایک دور چلا ہوا ہے۔ یہاں تک سنا گیا ہے کہ اس پتنگ کے اندر جوا اور سٹا بھی ہے، یہاں تک سنا گیا ہے کہ اس پتنگ کے اندر گانے اور بجانے کی چیزیں بھی ہیں، یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ شراب نوشی اور نشے کی حالت میں ہمارا نوجوان چھت پر چڑھا ہوا ہے۔ اے نوجوان، تجھے ہو کیا گیا؟ پھر کیوں کوستا ہے کہ سرکار ایسی آ گئی، گورنمنٹ ایسی آ گئی جو مسلمانوں کے خلاف ہے؟ خبردار اگر اپنے آپ کو مسلمان کہا، خبردار اگر اسلام کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا، خبردار اگر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کو اپنے ساتھ جوڑا، کوئی تعلق نہیں ہے میرا اور آپ کا۔ اگر میں اور آپ گناہ ایسے کر رہے ہیں جو گناہ غیروں کے کام ہیں، جو غلطیاں غیروں کی ہیں، خبردار اگر ہم نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ ہم محمد عربی کے امتی ہیں، شرم نہیں آتی مجھے اور آپ کو؟ شرم نہیں آتی ہمارے ماں باپ کو کہ اپنی اولادوں کو سمجھائیں، اپنی اولادوں کو روکیں، اپنی اولادوں کو بتلائیں؟ اس لیے میرے بھائی، یہ پریشانیاں کیوں نہ آئیں، یہ مصیبتیں کیوں نہ آئیں؟ مجھے اور آپ کی اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ اگر صحیح چلیں گے تو اللہ کی مددیں آئیں گی، اگر غلط چلیں گے تو اللہ دوسری قوم کو مسلط کرے گا، اللہ غیروں کو میرے اور آپ کے اوپر مسلط کرے گا، اور یہاں تک وہ قوم مسلط رہے گی جب تک میں اور آپ اللہ سے توبہ نہیں کر لیتے، جب تک میں اور آپ اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتے۔ ہاں، ان چائیوں کی دکانوں پر بیٹھ کر یا بیٹھکوں میں بیٹھ کر یا کسی ہوا کو دیکھ کر یہ سمجھ لینا کہ گورنمنٹ بدل جائے گی میری اور آپ کی خامہ خیالی ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی گورنمنٹ بدلنے والی نہیں ہے، اور اللہ جب تک نہیں چاہے گا جب تک میں اور آپ سدھرنے والے نہیں ہیں، جب تک میں اور آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے نہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو ذرا سی پرواہ نہیں۔ ابھی ذرا کل کے دن میں آپ دیکھ لینا، ذرا بڑی بڑی عمر کے لوگ جن کی عمریں 30-40 سے زیادہ کی طرف ہیں، وہ اپنی چھتوں پر کھڑے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ ہاں کھانے پینے کی چیزیں ان کی بہنیں، ان کے ماں باپ ان کو چھتوں پر پہنچا رہے ہوں گے۔ ارے میرا بیٹا بڑی محنت کر رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک چھت پر بیٹھا ہوا ہے، ہاں اس نے تو وہیں گانے کا انتظام بھی کر رکھا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ماں باپ کو معلوم نہیں، ہو سکتا ہے وہ بیئر کی بوتلیں اڑا رہا ہو سکتا ہے وہ شراب کی عیاشی کر رہا ہو، لیکن مجھے اور آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ کس کا تہوار ہے؟ اے مسلمانوں، ہم نے دیکھا ہے کہ غیروں کے تہوار اتنے غیر اچھے طریقے سے نہیں مناتے جتنا میں اور آپ ان کو پروان چڑھاتے ہیں، جتنا میں اور آپ ان کو ہاں رعنائی اور تمام کی تمام چیزیں بخشتے ہیں اور کہتے ہیں ارے یہ تمہارا تہوار ہے لیکن تم سے اچھا ہم منانا جانتے ہیں۔ گویا کہ اپنی زبان سے مسلم نوجوان ہاں چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم سے اچھا ہم مناتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی،
اور خاص طور سے میرا نوجوان، مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھنا میری اور آپ کی اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے بھی بڑی بڑی قوموں کو برباد کیا ہے، اللہ نے پہلے بھی بڑی بڑی قوموں پر اپنے عذابات بھیجے ہیں۔ اگر انہوں نے باتوں کو تسلیم کر لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر باتوں کو نہیں مانا تو پھر میری اور آپ کی اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ اللہ سے میری اور آپ کی ایک رشتہ داری ہے، وہ ایمان کی رشتہ داری ہے، ورنہ اللہ کے نزدیک تمام کے تمام انسان برابر ہیں۔ میرا اور آپ کا تعلق ذرا سا الگ ہے، وہ تعلق ایمان کا ہے، وہ تعلق اپنے آپ میں اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کا ہے۔ ہاں، اللہ کو جو اللہ کے احکام ہیں ان کو ماننا ہے، جو نبی کے طریقے ان پر چلنا ہے، یہی تو میری اور آپ کی اللہ سے رشتہ داری ہے۔ اور اگر اس رشتہ داری میں کمی آ گئی، اگر اس تعلق میں کمی آ گئی تو پھر میرے اور آپ کے اللہ کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھے اور آپ کو برباد کرنا جانتا ہے، وہ مجھے اور آپ پر عذاب بھیجنا جانتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، تم سے گفتگو کرنے چلا ہوں، خاص طور سے جو کل کا دن آئے گا، ارے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے ان ماں باپ سے بھی کہنے چلا ہوں جن کی اولادیں اس طرف اس گندگی کی طرف جائیں گی، کل کا دن ہوگا اور لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر کے پتنگوں کے ذریعے سے جن کے اندر آپ ذرا ان کے نقصانات پر غور کریں، تمہارا مال برباد ہوتا ہے۔ اور نوجوانوں ذرا سوچو، تمہارے وقت برباد ہوتا ہے۔ اور نوجوانوں ذرا سوچو، تمہاری اس دور سے جس سے پتنگ اڑاتے ہو اس سے کسی کی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور نوجوانوں ذرا سنو، اس سے پرندے معصوم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور نوجوانوں سنو، راستے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور نوجوانوں سنو، تم سے چھوٹے چھوٹے بچے راستوں کے اندر دوڑتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ہم کسی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف گر کر کے ہمیں چوٹ آ سکتی ہے۔ تمام کے تمام ہمارے معصوم سے بچے جنہیں کوئی نفع اور نقصان کا معلوم نہیں، وہ پتنگوں کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ ان بچوں کو تو کچھ معلوم نہیں تھا، یہ ساری حرکتیں ہمارے بڑوں کی ہیں۔ نہ بڑے اس کام کو کریں، نہ بچے راستوں پر دوڑیں۔ ہر سال کتنے واقعے اس طرح کے پیش آتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ایک صاحب کی گردن میں مانجا لگا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ہاتھ زخمی ہوا، پیر زخمی ہوا، یہاں تک کہ ہر سال کوئی نہ کوئی خبر، کسی کا بچہ چھت سے نیچے گر گیا، کسی کے بچہ جو سامنے لائن جو لائٹ کی گئی ہوئی تھی وہ اس سے ٹکرایا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ تمام کی تمام خبریں ہر سال میری اور آپ کی زندگیوں سے ہو کر کے گزرتی ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں، مجھے اور آپ کو ان چیزوں کی خبر نہیں۔ اور نوجوانوں کیا جواب دو گے کل قیامت کے میدان میں؟ ان رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، گورنمنٹ ایسی ہو گئی، گورنمنٹ ایسی ہے، ان کی طرف مجھے اور آپ کو بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے اپنا گریبان کھولیں اور دیکھیں کہ ہم کون ہیں۔ ہم عمل کریں ابو جہل جیسے، ہم عمل کریں اللہ کے دشمنوں جیسے، ہم عمل کریں اسلام کے دشمنوں جیسے، اور خیال میں سوچیں کہ ہمارا ذمہ دار حضرت عمر ہو جائے، اور خیال میں سوچیں کہ ہمارا ذمہ دار ابو بکر و عثمان اور علی ہو جائیں۔ ہم دل کے اندر خیال کرتے ہیں ہمارے رہنما ایسے ہو جائیں، ہمارے رہنما حضرت عمر جیسے، حضرت ابو بکر جیسے، حضرت عثمان اور حضرت علی جیسے ہو جائیں۔ ہم کام کریں ابو جہل جیسے، ہم شیطانیاں کریں کفار جیسی، ہم ناراض کریں اپنے اللہ کو، ہم اللہ کو اتنا غضب میں لا دیں اور پھر سمجھیں کہ ہمارا ذمہ دار اللہ ایسا بھیج دے، اللہ ہمارا ذمہ دار ایسا بھیج دے۔ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ پہلے مجھے اور آپ کو سدھرنا ہوگا، پہلے مجھے اور آپ کو سنبھلنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی ذرا میں اور آپ غور کریں کہ انشاءاللہ اب تک جو ہوا اللہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں گے، اور جتنے نوجوان میری باتوں کو سن رہے ہیں وہ بھی اپنے دلوں کے اندر تہیہ کریں، اللہ ہم تجھے ناراض کرتے ہیں، اللہ ہم غیروں کے تہوار کو اس طریقے سے مناتے ہیں، اللہ یہ ہماری غلطی ہے۔ جب تک میں اور آپ ان غلطیوں سے توبہ نہیں کریں گے، یاد
یاد رکھنا میرا اور آپ کا اللہ غیروں کو میرے اور آپ کے اوپر ایسی مسلط رکھے گا کہ وہ میرا اور آپ کا جینا محال کر دیں گے. میری اور آپ کی مسجدوں کی طرف, میرے اور آپ کے مدرسوں کی طرف, میری اور آپ کی داڑھی اور ٹوپیوں کی طرف, میرے اور آپ کے کرتے اور پائجاموں کی طرف یاد رکھنا ان کی ہمیشہ نظریں گڑی رہیں گی. لہذا میرے بھائی اور خاص طور سے نوجوان, میں تجھ سے گفتگو کرنے چلا ہوں, اور خاص طور سے میری گفتگو اپنے نوجوانوں کے لیے ہوتی ہے. ہاں, اپنے ان ماں باپ سے جو بوڑھے ہو چکے ہیں, جن کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں, وہ کیوں اپنی اولادوں کا خیال نہیں کرتے؟ وہ کیوں اپنی خون پسینے کی کمائی اپنی اولادوں کو ایسی اڑانے کے لیے, ایسی برباد کرنے کے لیے دے دیتے ہیں؟ لہذا کیوں ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا؟ اسی کے ساتھ ساتھ جب تک میں اور آپ اپنی کمیوں کو ختم نہیں کریں گے, اللہ حالات بدلنے والا نہیں ہے, اللہ گورنمنٹ بدلنے والا نہیں ہے. لہذا آج ہی تم توبہ کرو, آج ہی میں اور آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں, انشاءاللہ کل اللہ فیصلے میرے اور آپ کے حق میں کر دے گا, میرے اور آپ کے حق میں کر دے گا. اس لیے میرے بھائی میں آپ سے گفتگو کرنے چلا کہ ان جمہوری ملکوں کے اندر اللہ 5 سال کے اندر مجھے اور آپ کو موقع دیتا ہے. آپ کو ذمہ دار سمجھ نہیں آیا, آپ کے ذمہ دار نے انصاف سے کام نہیں کیا, آپ کے ذمہ دار نے ظلم و زیادتی کی ہیں, آپ کے ذمہ دار نے فرقہ پرستی کو ہوا دی ہے, آپ کے ذمہ دار نے ایک کمیٹی کو نشانہ بنایا ہے. لہذا اب رونے اور چلانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے یہ مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے, یہ موقع ووٹ ڈالنے کا موقع ہے, یہ موقع ایک ووٹ کی طاقت کا موقع ہے. آؤ اس ووٹ کی طاقت کا صحیح استعمال کریں, آؤ اس ووٹ کی طاقت کو صحیح جگہ پر, ہاں اپنے بڑوں کے مشورے سے, اپنے علماء کے مشورے سے اس ووٹ کو صحیح جگہ پر ڈالیں. آؤ بدل لے ذمہ دار, یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. میں اور آپ اگر چاہیں تو ذمہ دار چینج ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ حسن تدبیر کو مجھے اور آپ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. وہ حسن تدبیر کیا ہے؟ آپ ذرا خیال کریں, کہیں میں اور آپ بکھرے ہوئے تو نہیں ہیں, کہیں میں اور آپ الگ الگ تو نہیں ہیں, کہیں میرے اور آپ کے دلوں میں برادریوں کی نفرتیں تو نہیں پنپ رہی ہیں, کہیں میں اور آپ ایک دوسرے سے ہاں پرانی دشمنی تو نہیں نکال رہے ہیں. لہذا میں آپ سے کہنے چلا ہوں, اگر میں نے اور آپ نے کسی کو ستایا ہے, میں نے اور آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے, تو معافی مانگنے میں شرم کیوں آ رہی ہے؟ آؤ اگر تمہیں ذمہ دار بننا ہے, آؤ اگر تمہیں ہاں ہمارا ذمہ دار بننا ہے, تو اپنے چھوٹوں سے معافی مانگنے میں تمہیں کیا شرم آتی ہے؟ لہذا آؤ جن کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے, آؤ ان سے معافی مانگ لو. آؤ, مسلمان اتنا بھی بے رحم نہیں ہوا ہے, مسلمان اتنا بھی دل کا مضبوط نہیں ہوا ہے, اتنا بھی کٹر نہیں ہوا ہے کہ اگر تو ان سے معافی مانگے اور وہ تجھے معاف نہ کرے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ معلوم کرو کیوں ناراض ہو. کہیں واقعی میں انجانے میں یا جان بوجھ کر کے مجھ سے تکلیف تو نہیں پہنچی ہے؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے معافی نہیں مانگی؟ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک جہاد کے لیے سب کو تیار کر رہے ہیں, اپنے تیر سے صحابہ کی صفوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. ہلکی سی تیر کی نوک کسی صحابی کے لگی ہے, میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے صحابی تجھے مجھ سے تکلیف پہنچی ہے, کیا مجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا مجھے معاف کر سکتا ہے؟ وہ صحابی کہتے یا نبی اللہ, جب آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا, لہذا آپ کے بدن پر بھی کپڑا ہے, میں اپنی جو آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں, آپ اپنے بدن کا کپڑا اگر ہٹا سکتے ہیں. میرے آقا نے دیر نہیں کی اور فوراً اپنی کمر سے اپنے کپڑے کو ہٹایا. صحابی آگے بڑھے, مہر نبوت لگا ہوا تھا, جیسی کپڑا ہٹایا صحابی نے اس کو چوم لیا اور فرمایا یا نبی اللہ, میرا ارادہ آپ سے بدلہ لینے کا نہیں, بلکہ میں جہاد میں جا رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ موقع نہ ملے آپ سے ملنے کا, اس لیے آپ کی کمر کو چوم رہا ہوں. مہر نبوت کو. لیکن ذرا غور کریں, میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو میں نے ستایا ہے تو آج وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے, آج اس سے میں معافی مانگ رہا ہوں. یہ میرے اور آپ کے آقا, کیا آج میں اور آپ ان سے بھی بڑے ہو گئے؟ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو جاؤ ان کے پاس ملنے کے لیے,
بیٹھو ان کے پاس جا کر کے معلوم کرو بھائی تم کیوں ناراض ہو، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم آپ کا نقصان بھرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہیں، ہماری تو بڑائی میں کمی آ جائے گی، ہمارے تو بڑے پن میں کمی آ جائے گی۔ لہذا میرے بھائی ایسے وقت میں اپنی ناراضگیوں کو ختم کیا جائے، اپنی ناراضگیوں کو ختم کیا جائے۔ میں ان بھائیوں سے بھی گفتگو کرنے چلا ہوں جو ناراض ہیں، ذرا دیکھیں یہ گھر کی ناراضگی ہے، یہ چھوٹا نقصان ہے، اگر حالات بدل گئے تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اگر حالات بدل گئے تو زیادہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ میری بات کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیں، ہاں یہ گھر کی اپنے شہر کی ناراضگی ہے، اس کو برداشت کر لیا جائے۔ میں ان لوگوں سے گفتگو کرنے چلا ہوں جو ناراض ہیں، اگر اس ناراضگی کی وجہ سے بڑا نقصان ہو گیا تو پھر مجھے اور آپ کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اس وقت میں یہ جو وقت ہے یہ ناراضگی کا نہیں ہے، اس وقت میں ایک دوسرے کے روٹھنے کا وقت نہیں ہے، ایک دوسرے سے ہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے سے روٹ جائیں اور پھر فیصلے دوسرے کر لیں اور پھر اپنے فیصلوں میں تبدیلی لے کر کے آ جائیں۔ لہذا میرے بھائی یہ قوم کا نقصان ہو سکتا ہے، نہ میں کامیاب ہو سکتا نہ تم کامیاب ہو سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیسرا پھر کامیاب ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائی اب میں گفتگو کرنے چلا، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ ووٹ کی طاقت دی ہے۔ ایسے وقت میں اپنے بڑوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے چھوٹوں سے معافی مانگ لیں، اور میں اپنے چھوٹوں سے کہتا ہوں وہ اپنے بڑوں کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، وہ اپنے لوگوں کو ایسے وقت کے لیے معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ ہاں یہ نہ دیکھے کہ چہرہ کون ہے، یہ نہ دیکھے کہ برادری کون ہے، بلکہ آئیں اور اپنے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ رب کعبہ کی قسم میں نے اور آپ نے اپنے آقا کی حدیث پڑھی ہے اور سنی ہے، اگر کوئی حق پر ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو معاف کر دیتا ہے وہ ناحق پر تھا، ہاں وہ ناحق تھا، غلطی اس کی تھی، ہاں لیکن میں اور آپ حق پر ہوتے ہوئے اس کے معاف کر دیتے ہیں تو کل اللہ میرے اور آپ کے تمام گناہوں کو ایسے وقت میں معاف کرے گا جب مجھے اور آپ کو اللہ کی معافی کی خاص ضرورت ہوگی، خاص ضرورت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں سے معافی مانگنے میں جلدی کریں، جلدی کریں، جلدی کریں، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کو نظر انداز کرنے میں جلدی کریں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ کوئی بات نہیں اگر دروازے پر نہیں آ رہا ہے، ہمیں پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ قوم کا نقصان ہے، ہمیں مسجد اور مدرسوں کی یہ الٹی ہوئی میناریں دیکھ رہی ہیں، ہمیں مسجدیں، یہ خوبصورت مسجدیں، یہ مسجدوں کی میناریں، یہ مدارس اسلامیہ جن پر اللہ کا کلام اور قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس ناراضگی کو ختم نہ کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجدوں کے خلاف کوئی سازشیں چل جائیں، مدرسوں کے خلاف سازشیں چل جائیں، دعوت کے خلاف سازشیں چل جائیں، علماء کے خلاف سازشیں چل جائیں۔ اس لیے میرے اور آپ کے پاس موقع ہے کہ اپنے گھر کی ناراضگی کو ختم کیا جائے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا، ہاں اگر گھر میں کوئی لڑائی ہے، باہر کا آ کر کے لڑنا چاہ رہا ہے تو تمام کے تمام گھر والے ایک ہو جایا کرتے تھے، اپنی نفرتوں کو بھول جایا کرتے تھے۔ اگر گاؤں کے اندر لڑائی ہے اور گاؤں کے باہر کا کوئی آ کر کے ہم پر حملہ کرتا ہے تو تمام کا تمام گاؤں ایک ہو جایا کرتا تھا۔ ہماری گھر کی لڑائی ہے، ہم اس کو کل سلجھا لیں گے، لیکن اس وقت دشمن باہر کا کھڑا ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی اس وقت میں میری اور آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ لہذا میں اور آپ اگر کسی نے ہمیں ستایا ہے، اللہ کے لیے اس کو معاف کرنے کی کوشش کریں اور حالات کا جائزہ لیں اور حالات کو سمجھے اور غور کریں، اور پھر اپنی عقل کے ذریعے سے اور اپنے بڑوں کے مشوروں کے ذریعے سے اپنے قدم کو آگے بڑھائیں، بغیر لالچ کے قدم کو آگے بڑھائیں، بغیر کسی محبت کے قدم کو آگے بڑھائیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اب
اب تک جو معاملے ہوا کرتے تھے کہ کسی نے پیسہ دے دیا، میں اور آپ بدل گئے، ہمارے گھر میں 4-5 فرد ہیں، لاؤ 1,000 روپے ایک آدمی کے دے دو اور 5,000 کا کام بن گیا، نہ اس طریقے سے نہ کرنا۔ آج کے حالات یہ نہیں ہیں، آج اگر قدم بڑھانا تو اللہ کے لیے بڑھانا، یہ حرام کام نہ کرنا، یہ ناجائز کام نہ کرنا، یہ شریعت کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، یہ اسلام کے ساتھ غداری نہ کرنا۔ ہاں او میرے بھائی، اپنے قدم کو پھونک پھونک کر کے اٹھانا، یہ لالچ پہلے چلتے تھے، اب خدا کے لیے ان لالچوں کی طرف مت جانا، اب خدا کے لیے اپنے آپ کو پیسوں میں نہ بیچنا، اب خدا کے لیے اپنے ضمیر کے سودے نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا میری اور آپ کی نسلیں کہیں ایسا نہ ہو کہ گھروں کی بھی محتاج ہو جائیں، کھانے اور پہننے کی بھی محتاج ہو جائیں، اور میری اور آپ کی قومیں غیروں کے سامنے اپنے کٹورے لے کر کے ان سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں۔ بات ذرا کڑوی ہو رہی ہے، لیکن میرے بھائی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کا اس شریعت سے، اس دین سے کیا تعلق ہے؟ آؤ ذرا معلوم کرو اپنے علماء سے، آؤ معلوم کرو وقت کے محقق اور مجدد اور مفسروں سے، وہ مجھے اور آپ کو سمجھائیں گے۔ اور جمہوری ملکوں میں رہنے والوں، یہ ووٹ تمہارے درمیان میں ایک شہادت اور گواہی ہے، یہ ووٹ تمہارے درمیان میں سفارش ہے، یہ ووٹ تمہارے درمیان میں ایک وکالت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور علماء تو اتنا آگے چلے گئے، یہ ووٹ ایک امانت بھی ہے، یہ ووٹ ایک امانت بھی ہے۔ ذرا غور کرو، کیا ہم گواہی پیسے لے کر کے کریں گے؟ کیا ہم سفارش پیسے لے کر کے کریں گے؟ یا ہم کسی کی وکالت پیسے لے کر کے کریں گے؟ یا اپنی امانت کو میں اور آپ پیسوں کے ذریعے سے بیچ دیں گے؟ نہ میرے بھائی، اس شریعت کے اندر اس کا تعلق گواہی کا ہے، ہاں اس کا درجہ سفارش کا ہے، اس کا درجہ وکالت کا ہے۔ یہ ووٹ ایک امانت ہے۔ آؤ، اب تک میں نے اور آپ نے بڑی سستی سے کام لیا ہے، لیکن یہ موقع، یہ وقت سستی کا نہیں ہے۔ آؤ اپنے معذوروں کے لیے، اپنے کمزوروں کے لیے انتظام کرے۔ کوئی بھی ایسا اللہ کا بندہ اپنے گھر کے اندر ایسا نہ رہ جائے جو ووٹ ڈالنے کے لیے نہ جائے۔ یہ میرے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ اپنی موٹر سائیکلوں کو خاص کر دیں، ہاں جتنے بھی میری گلی میں کمزور لوگ ہیں میں ان کو لے کر کے جاؤں گا۔ اپنی گاڑیوں کو خاص کر دیں، کسی خاص نشان کی گاڑی نہیں، کسی خاص ذمہ دار کی گاڑی نہیں، بلکہ وہ گاڑیاں میری اور آپ کی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ فلاں اٹھ رہا ہے، فلاں ذمہ دار ہونے والا ہے، ہم ان کی گاڑیوں کو لگائیں گے۔ نہیں، کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب گاڑیوں کے مالک ہیں، ہم سب بیٹری رکشے اور ٹیمپوؤں کے مالک ہیں، ہمیں اللہ نے کاروں سے نوازا ہے، ہم کسی کے محتاج ان چیزوں میں نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اپنی گاڑیاں ہوں گی اور اپنے پیسے کا پیٹرول ہوگا۔ انشاءاللہ ہم کمزوروں، غریبوں، معذوروں انشاءاللہ اور اپنی کمزور مائیں اور بہنوں کو انشاءاللہ لے کر کے جائیں گے، تاکہ تمام کے تمام اپنے حق کا استعمال کریں۔ میرے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے، میری ایک ووٹ سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ بات میرے اور آپ کے ذہنوں میں رہتی ہے، اگر نہ ڈالوں تو کیا کسی کا نقصان ہو جائے گا؟ میرے بھائی نقصان ہے۔ آؤ ہمارے علماء اس کی مثال اس طریقے سے دیتے ہیں، جب یہاں کا سنویدھان لکھا جا رہا ہے، اب بات یہ آئی ہے کہ اس ملک کی پہلی زبان کون سی ہوگی، لہذا اس وقت میں علماء موجود ہیں، علماء کی طرف سے آواز یہ تھی کہ اس ملک کی پہلی زبان اردو ہوگی، اور دوسرے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس ملک کی زبان پہلی ہندی ہوگی، لہذا یہاں طریقہ ہر جگہ یہی اختیار کیا جاتا ہے، چلو ووٹیں ڈالی جائیں، چلو ہاتھ اٹھائے جائیں۔ آپ نے پارلیمنٹ میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب کسی بل کو پاس کرانا ہوتا ہے تو وہاں پر ووٹیں ڈالی جاتی ہیں، وہاں پر ہاتھ اٹھوائے جاتے ہیں۔ لہذا ایک طرف سے آواز آئی ارے اردو پہلی زبان ہوگی، دوسری طرف سے آواز آئی نہ ہندی پہلی زبان ہوگی۔ کہا جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں آؤ اب ووٹ ڈالو، لہذا میرے بھائی ووٹ ڈلی ہے، لیکن جانتے ہو صرف ایک ووٹ سے میری اور آپ کی اردو زبان رہ گئی تھی۔ صرف ایک ووٹ اگر ڈل جاتی تو میرے اور آپ کے ملک کی پہلی زبان اردو ہوتی۔ یہ جتنے بورڈ سرکاری وغیرہ ہوتے ہیں ان سب پر اردو میں لکھا ہوا ہوتا، لیکن چونکہ ایک ووٹ نہیں ڈالا جس کی وجہ سے یہ اردو زبان دوسرے نمبر پر آ گئی اور ہندی زبان پہلے نمبر پر آ گئی۔ کیا سمجھتے ہیں ایک ووٹ سے کچھ نہیں ہوتا؟ بڑے بڑے فیصلے ایک ووٹ سے ہوتے ہیں۔ لہذا اب تک جو سستی میرے اور آپ کے درمیان میں اس معنی گر تھی
کہ ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے. خاص طور سے میں اپنے دعوت کے ساتھیوں سے کہنے چلا ہوں, خاص طور سے میں اللہ کے ان نیک بندوں سے کہنے چلا ہوں, ہاں یہ نہ سمجھنا کہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے آپ کو بتلایا شریعت میں اس کا درجہ گواہی کا ہے, شریعت میں اس کا درجہ سفارش کا ہے, شریعت میں اس کا درجہ ہاں وکالت کا ہے اور امانت کا ہے. جتنے ہمارے ساتھی ہاں یہاں سے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, دعا کریں اللہ ان کے وقتوں کو قبول کر لے. لیکن ذمہ داری بنتی ہے اگر یہاں آئے ہوئے ہیں تو اپنے وطن میں جانا, جا کر کے ووٹ ڈالنا اور پھر واپس اللہ کے راستے میں آ جانا. رب کعبہ کی قسم یہ بھی اللہ کا راستہ ہوگا, یہ بھی کیونکہ حالات بدلنے کے لیے ہے, کیونکہ قوم کی فکر ہے, کیونکہ غریبوں کے آنسو سامنے ہیں, کیونکہ مظلوموں کے آنسو سامنے ہیں. مسجدیں اور مدرسے پکار کر کے کہہ رہے ہیں. لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے اب سے پہلے دعوت کے ساتھیوں پر, دعوت کے مرکزوں پر یا اسی طرح مدرسے اور مسجدوں پر آپ جانتے کس طریقے سے پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی. اس لیے اس ذمہ داری کو سمجھنا, ذرا سا وقت اپنے اس راستے سے نکال کر اس راستے کے لیے ضرور نکال لینا. جتنے ہمارے بھائی گئے ہوئے ہیں ان سے بھی درد مندانہ اپیل ہے کہ وہ لوگ بھی واپس آئیں, ذرا سی دیر کے لیے آ جائیں, اپنی ووٹ ڈال کر کے پھر اللہ کے راستے میں نکل جائیں, پھر اللہ کے راستے میں چلے جائیں. اسی طریقے سے جو ہمارے یہاں پر مسافر ہیں ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ آئے ہیں, اللہ آپ کے وقتوں کو قبول کرے, اللہ آپ جس نیت سے نکلے ہوئے وہ نیت اللہ آپ کی مکمل کر دیں. لیکن آج کے حالات بڑے نازک ہیں, بڑے نازک ہیں. اس لیے میں خاص طور سے مسافروں سے اور جو کاروباری غرض سے اپنے یہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ یا دوسری جگہ سے یہاں کاروبار کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی اس ووٹ کا صحیح استعمال کر دینا, ضرور ڈال دینا, ورنہ نقصان کیا ہوگا یہ میں نے اور آپ نے گزشتہ سالوں کے اندر دیکھ لیا ہے. اس لیے گزارش کی جاتی ہے. اس لیے میرے بھائی یہ وقت میرے اور آپ کے پاس ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں, ہمارے بھائیوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال رہتا ہے جی ووٹ کس کو ڈالیں. اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے, اس کا جواب میں آپ کو دینے والا بھی نہیں ہوں. آپ کا دل کہے گا, آپ کا دل گواہی دے گا. آپ اگر دیکھ لیں آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا بڑا نقصان کہاں ہے, چھوٹا نقصان کہاں ہے. اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کر لینا تاکہ اللہ مصیبتوں سے بچا لے, تاکہ اللہ پریشانیوں سے بچا لے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر طرف فائدہ ہے, نہیں, ایک طرف بڑا نقصان ہے, ایک طرف چھوٹا نقصان ہے. اور عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے کو برداشت کر لیا کرتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے میرے بھائی تمام کے تمام حضرات سے اور خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے کہ انشاءاللہ ہم چاہے کوئی بھی معاملہ آ جائے ہم پتنگ بازی کا کام نہیں کریں گے. انشاءاللہ کریں گے نا, نہیں کریں گے نا بھائی. انشاءاللہ پتنگ تو نہیں اڑوائیں گے اپنی چھتوں پر, اپنے بچوں کو روک کر کے رکھیں گے. انشاءاللہ پتنگ کے نام پر اپنے بچوں کو نہ پیسہ دیں گے نہ ان کو وقت دیں گے اور انشاءاللہ ان کی کڑی نگرانی رکھیں گے. اور اسی طریقے سے اگر ہمارے محلے کے نوجوان 10 20 50 یا اسی طریقے سے 10 15 نوجوان اگر اس طرح کے ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے محلے کے اپنے گلی کی ذمہ داری کو نبھائیں گے کہ جہاں بھی کوئی پتنگ اڑاتا ہوا نظر آئے گا ہم اس کو جا کر کے سمجھائیں گے, محبت سے سمجھائیں گے. تو اس طریقے سے اگر کوئی نوجوان اپنی جگہ سے ہاتھ اٹھا دیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی گلی میں, ہم اپنے محلے میں انشاءاللہ پتنگ بازی کا کام نہیں ہونے دیں گے. ہاتھ اٹھاؤ جلدی سے نوجوانوں, انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے, لڑیں گے بھی نہیں اور انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو محبت سے سمجھائیں گے. انشاءاللہ ایک کمیٹی ہم تشکیل دے لیں گے جس کا کام یہی ہوگا کہ اپنے محلے کے اندر نہ کوئی گانا بجانا, نہ پتنگ بازی, نہ انشاءاللہ کوئی شیطانی حرکت ہوگی. ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے والے عمل کریں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.